صحیح بخاری کا باب نمبر 130۔ جو شخص بھول کر یا جہالت کے باعث شام کے بعد رمی کرے یا قربانی سے پہلے سر منڈوا لے، یعنی کہ جو حاجی بھول کر یا جہالت کے باعث شام کے بعد رمی کرے یا قربانی سے پہلے سر منڈوا لے، اس کے متعلق حدیث۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1734۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی ذبح کرنے، سر منڈوانے، کینکریاں مارنے اور تقدیم و تاخیر کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1735۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کے دن منا کے میدان میں تقدیم و تاخیر کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ میں نے قربانی کرنے سے قبل سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا اب ذبح کر دو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے قربانی کرنے سے قبل سر منڈوا لیا ہے، یعنی کہ قربانی کرنے سے پہلے ہی میں نے سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا اب ذبح کر دو، کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے شام ہونے کے بعد رمی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے فرمایا کہ میں نے شام ہونے کے بعد رمی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 134۔ جمرات کو کنکریاں مارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن اسے 7 کنکریاں ماری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن اسے 7 کنکریاں ماری اور فرمایا کہ اس طرح اس شخصیت نے کنکریاں ماری تھی جس پر سورت بقرہ نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 138۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1750۔ حضرت عمیش کہتے ہیں میں نے حجاج بن یوسف کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا۔ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، وہ سورت جس میں العمران کا ذکر ہے، اور وہ سورت جس میں نساء کا ذکر ہے۔ عمیش نے کہا جب میں نے اس بات کا ابراہیم نخعی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن یزید نے خبر دی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے امرا تھے۔ جب انہوں نے جمرات عقبہ کو رمی کی تو وادی کے نشے میں اترے حتیٰ کہ درخت کے بالکل مقابل ہوئے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، پھر کہا اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس جگہ سے اس ذات گرامی نے کنکریاں ماری تھی جس پر سورت بقرہ نازل ہوئی۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، پھر کہا اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے،
اس جگہ سے اس ذات گرامی نے کنکریاں ماری تھی جس پر سورت بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1753 حضرت ابن شہاب زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جمرے کو رمی کرتے جو مسجد منی کے قریب ہے تو اسے 7 کنکریاں مارتے، جب بھی کنکری مارتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھ جاتے اور قبلہ رو ہو کر ٹھہرتے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اس طرح دیر تک وہاں ٹھہرتے، پھر دوسرے جمرے کے پاس آتے اور اس کو 7 کنکریاں مارتے، جب بھی کنکری مارتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں جانب وادی کے قریب اتر جاتے، وہاں بھی قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرات کعبہ کے پاس آتے، اسے بھی 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد واپس ہو جاتے اور اس کے پاس دعا کے لیے نہ ٹھہرتے۔ صحیح بخاری کا باب نمبر 145 طواف زیارت کر لینے کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے۔ طواف زیارت کر لینے کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1757 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت یحییٰ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ہمیں روک لے گی؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ہمیں روک لے گی؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں، یعنی سفر کا آغاز کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1758 حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس عورت کے متعلق دریافت کیا جس نے طواف زیارت کر لیا ہو۔ اس عورت کے متعلق دریافت کیا جس نے طواف زیارت کر لیا ہو پھر اسے حیض آ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے سفر کا آغاز کر دے۔ لوگوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات مان لیں، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات ترک کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم واپس مدینہ جاؤ تو اس مسئلے کی تحقیق کر لینا۔ چنانچہ لوگ جب مدینہ طیبہ واپس آئے تو اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا۔ جن لوگوں سے انہوں نے دریافت کیا ان میں سے سلیم رضی اللہ بھی تھی۔ جن لوگوں سے انہوں نے دریافت کیا ان میں سے سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے میں حضرت صوفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے حضرت اکرمہ رحمت اللہ سے بیان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1761 راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حائضہ عورت کو سفر کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے بعد ان سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ فائدہ: حضرت عمر ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ حائضہ عورت کے لیے بھی طواف
ودا کرنا ضروری ہے۔ طواف ادا کرنا ضروری ہے، لیکن حضرت ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس موقف سے رجوع کر لیا۔ البتہ مذکورہ حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے موقف سے رجوع ثابت نہیں ہے۔ بہرحال طواف ادا واجب ہے، لیکن حائضہ عورت سے ساقط ہے اور اس پر کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔